رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں پہلے مہربانی کر کے آگے آ جائیں، آپ آگے تشریف لے کر آ جائیں تاکہ آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے، ہم سب کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو بہت سرور ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمی پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ذات کریمی پر دن بھر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیسی کمال کی حدیث پاک ہے۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب لبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر شوق و محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اوصاف اور بہت سارے کمالات ہیں۔ چونکہ ماہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، آج آخری جمعۃ المبارک ہے ربیع الاول شریف کا، تو سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تجلیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے کمالات اور جمالات کی چند جھلکیاں آپ کے سماعتوں کی نظر کروں۔ رضاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا تھا، چند ایک ان میں سے اور بقیہ حضور علیہ السلام کے حسن پر باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلتی چلتی صحن کعبہ میں آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر، تو خیال آیا کہ جاتی وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود سے بوسہ دلواؤں اور خود بھی حجر اسود کو بوسہ دے دوں۔ یہ سوچ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحن کعبہ میں آئیں اور حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے حجر اسود کے قریب کرنا چاہا تو بڑا کمال کا معجزہ دیکھا، بڑی قدرت کی بات دیکھی۔ کیا دیکھا؟ آپ دیکھتی ہیں فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق، حجر اسود جو ہے اپنی جگہ سے نکلا اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا اور حجر اسود واپس پلٹ کر اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسی کمال کی بات ہے یار، سبحان اللہ۔ یہ ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے قریہ بنو سعد کی طرف جو ہے لے کر چلتی ہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قریہ بنو سعد کی گلی اور کوچوں میں لے کر چلتی ہیں تو ان گلی اور کوچوں میں خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو جایا کرتی ہیں، اور خوشبو بھی کیسی، اللہ اکبر، کستوری سے زیادہ جان کو معطر کرنے والی، جان کو فرحت بخشنے والی، جان کو تازگی دینے والی،
جان کو لطف دینے والی خوشبو جو ہے طائف اور اس کے مضافات اور اس کے جنگلوں کو آماج گاہ بنا لیا، اور قریہ بنو سعد کے مرد، بچے، جوان، بوڑھے ہر ایک جو ہے ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ جو ہمیں پیاری پیاری فضا بتا رہی ہے، پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے، آخر آ کہاں سے رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ انہیں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے اس وقت سے ہماری بستی خوشبوؤں سے مہکنا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جوق در جوق، شوق در شوق آتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی دیدار کرتا، جو بھی زیارت کرتا، اش اش کر کے اٹھتا اور کہتا مبارک ہو تجھے یہ بڑائی حلیمہ، مبارک ہو تجھے یہ بڑائی حلیمہ کہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنو سعد کا دشت رش کے چمن ہے، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ۔ اور کسی عاشق نے تو کیا خوب بات کہی ہے، کہا حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی ہے، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آئے؟ خدا کی رحمت آ گئی، ارے بہار آ گئی، رحمت پروردگار آ گئی، رونقیں آ گئیں۔ حلیمہ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے ڈیرے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریہ بنو سعد میں پہنچتے ہیں تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے حال تو یہ تھا کہ وہاں پر قحط سالی تھی۔ جی ہاں، جنگلوں میں گھاس نہیں تھی، درختوں پر پتے نہیں تھے، قبیلے کی بکریاں بھوکوں اور فاقوں کی وجہ میں مبتلا تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے ہاں پہنچتے ہیں، آپ کی برکت سے قحط سالی ختم ہو گئی، وہاں بہاریں آ گئی، رونقیں آ گئی۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات لکھی، کہا باغ عالم میں پھر تازگی آ گئی، باغ عالم میں پھر تازگی آ گئی، مصطفیٰ آ گئے زندگی آ گئی، مصطفیٰ آ گئے زندگی آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے جنگل نہال ہو گئے، درخت شاداب ہو گئے، سبزہ لہلہانے لگا، رونقیں آنے لگی، برکتیں ہی برکتیں آنے لگی۔ پہلے بھی واقعہ بیان کیا تھا، آج بیان کروں گا تو انشاءاللہ چس اور آ جائے گی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نے ریسیو نہیں کیا تھا، جب لیا نہیں تھا، اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آ جاتی ہیں، 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 2 سال تک جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے، تب تک چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، چراغ جلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب حلیمہ کو چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، حلیمہ کے گھر میں روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور تھا۔ روایات میں آتا ہے ایک دن قریہ بنو سعد کی لڑکیاں، بچے، لوگ، عورتیں اکٹھی ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اے حلیمہ، اللہ کی بندی، ساری رات آپ کے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے، ہمیں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ملتا، کیا ماجرا ہے؟ ساری رات تیرے گھر میں رونقیں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم رات کو اکٹھی ہوتی ہیں، اٹھتی ہیں، تو تیرے گھر سے چراغ جلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بجھا بھی لیا کر حلیمہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے سہیلیو، یہ چراغ بجھنے والا نہیں بلکہ یہ تو روشن کرنے والا چراغ ہے، یہ چراغ تو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ انہوں نے پوچھا
पूछा क्या मतलब हलीमा, सारी रात रोशनी तेरे घर में। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कमाल का जवाब दिया, फरमाया वल्लाहि ला औकिदु नारन अन्नहु नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए सहेलियों, खुदा की कसम ये चराग की रोशनी नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के जमाल की रोशनी होती है, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल की रोशनी है। रब्बे कायनात ने मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो ऐसा हुस्न अता फरमाया है, अल्लाहु अकबर। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मजमे में तशरीफ़ फरमा है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको कितना हुस्न अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको कितना हुस्न अता फरमाया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने हुस्न के 10 हिस्से किए हैं। कितने हिस्से बोलो तो सही? 10 हिस्से हुस्न के किए हैं और एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम फरमाया, जबकि 9 हिस्से मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने हुस्न ऐसा। अल्लाहु अकबर। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुर्रे समीन में लिखते हैं कि एक बार मेरे वालिद माजिद हज़रत शाह अब्दुर रहीम देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाया करती है। कहिए न सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे वालिद मोहतरम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हुजूर मिस्र की औरतों ने तो जमाल यूसुफ को देखा था और उन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली थी। हुस्न यूसुफ तो आपके हुस्न की एक झलक है, लेकिन क्या वजह है ऐसा वाक़या कोई भी अब तक रोनुमा नहीं हुआ कि हुस्न यूसुफ को देखकर लोगों ने, औरतों ने उंगलियां कटवाई, तो आपको देखकर ऐसा कुछ भी वाक़या नहीं हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता है क्या फरमाया? सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास खैरतम मिनल्लाहि। पूछा, कहा ए अब्दुर रहीम, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुर रहीम, मेरा जमाल अल्लाह तबारक व तआला ने गैरत की वजह से लोगों की आंखों से ओझल फरमा दिया है, छुपा कर रखा है। मैं अल्लाह का महबूब हूँ। अल्लाह ताला की मोहब्बत ने गवारा ही नहीं किया कि महबूब मेरा हो और गैर उसे देखा करें, इसलिए खुदा ने मेरे हुस्न को बशरियत के पर्दों में छुपा कर रखा है, बशरियत के पर्दों में छुपा कर रखा है। और ऐशा अब्दुर रहीम सुनो, लौ ज़हरा लिफ़िअलिन नासी अक्सर मिम्मा फ़अलू हीना रुऊ यूसुफ, अगर हुस्न यूसुफ की तरह मेरे हुस्न से भी खुदा पर्दे उठा देता तो दुनिया माहिए आब की तरह तड़प तड़प कर मर जाया करती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह मेरे हुस्न को नहीं बनाया, मेरे हुस्न को छुपा कर रखा है। और गौस ज़मान हज़रत सैयदी अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अल इब्रीज़ के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल को पर्दों में छुपा कर रखा है। इसकी वजह क्या है? जब इंसानों में भेजा तो पर्दों में छुपा कर क्यों भेजा है? तो आप फरमाते हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल दुनिया पर आशिकार हो जाता तो कोई भी आंख उसे देख ना सकती, जिसकी नज़र पड़ जाती उसकी आंख ही ख़त्म हो जाया करती। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न बशरियत में छुपा कर रखा। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक हुस्न और हकीकी जमाल अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर ज़ाहिर फरमा देता तो अर्श भी फट जाता और पिघल कर ज़मीन बन जाता, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असल हुस्न और जमाल को वो अर्श भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता। और
تاکہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کوئی بھی جو بھی دیکھتا وہ تڑپ کر مر جاتا۔ اس لیے خدا کائنات نے میرے حسن کو پردوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور رب نے ابھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسن کو چھپا کے بھیجا ہے، تو یہ عالم ہے۔ اگر پردے اٹھا کر بھیجتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا کیا عالم ہوتا۔ جی ہاں، تو ابھی ہم نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ارے جب دیکھا نہیں ہے تو عاشقوں کے اتنی بات، صرف اس کے حسن کی بات سنی ہے، تو ہمارا یہ حال ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر معاذ اللہ کوئی بھی ڈاکہ ڈالے تو اس کو لوگ قتل کر ڈالتے ہیں۔ بڑے بڑے عاشق گزرے، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول، حضرت غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول، انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ حسن مصطفیٰ سن کر اتنے وارفتہ ہو گئے، لیکن جب حضرت علم الدین غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور علیہ السلام کی ناموس کی بات آئی تو آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن تختہ دار پر چڑھنے سے پہلے، سولی پر چڑھنے سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ جب تختہ دار پر پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کر لیتے ہیں، اور غازی علم الدین شہید کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے علم الدین، تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا، میری محبت میں تم اپنے آپ کو سولی پر چڑھا رہے ہو، آؤ جیل کے اندر میں تمہیں دیدار کروانے آیا ہوں، جیل کے اندر تمہیں دیدار کروانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو شاعر نے لکھا، لجپال پریت نو چھوڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لے انہیں چھوڑ دے نہیں۔ حضور علیہ السلام کے حسن کی کون کون سی باتوں کو بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، آج کے دور میں تبلیغ کے نام پر، درس قرآن کے نام پر کچھ لوگ ہیں، وہ درس قرآن کا نام لے کر حضور علیہ السلام کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی بات نہ کرو، حسن مصطفیٰ کی بات نہ کرو، حضور علیہ السلام کے چہرے کی بات نہ کرو، حسن مصطفیٰ کی بات نہ کرو۔ آخر انہیں وجہ کیا لگتی ہے، انہیں خطرہ کیا ہے؟ انہیں حسن مصطفیٰ سے نہیں، انہیں ہم سے بات نہیں، بلکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر حسن مصطفیٰ کے ذکر ہوئے، لوگ حضور علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئے، تو پھر کوئی نہ کوئی غازی علم الدین شہید کی طرح نکل آئے گا، کوئی نہ کوئی غازی ممتاز کی طرح نکل آئے گا، کوئی نہ کوئی بابا خادم حسین رضوی کی طرح نکل آئے گا، عشق میں اپنے آپ کو قربان کر دے گا۔ ارے جب حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کو اتنا ہوتا ہے، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کی نا، تب مصر کی عورتوں نے ان پر تان و تشنی کرنا شروع کر دی۔ تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت زلیخا نے کہا کہ تم نے تو ابھی میرے یوسف کو دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی سے تم اتنی نفرت کرنے شروع ہو گئے، اگر تم دیکھ لیتے تو تم بھی یہ کہتے، تم حسن مصطفیٰ کی، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو ابھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، اگر تم دیکھ لیتے تو صرف ہم آپ سے اتنا کہتے ہیں۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات کہی، کہا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاندہ، جلداں جلوہ وہ فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب تک قلبی عشق بندے کو نہ ہو جائے، اس شخص کا، اس بندے کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معمولی چیز ہوتی تو کیا خالق کائنات قرآن مجید کے اندر اللہ کے حبیب کا ذکر فرماتا؟ ارے حسن مصطفیٰ معمولی چیز نہیں بلکہ اہمیت کی حامل ہے، جبھی تو رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہوا جہاں قرآن کریم اللہ تعالیٰ
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی تعلیم دیتا ہے، وہیں پر سورت مصطفیٰ کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والے ہیں، باقی لوگوں کی طرح ایسے نہیں کہ کچھ آیت اٹھائی، اس کو اپنے مطلب کی آیت کو اٹھا کر اس کو بیان کر دیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ نانا، ہم اہل سنت والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، ہم تو پیر عطار کے چاہنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے چاہنے والے ہیں۔ ہم آدھی آیتیں نہیں، ہم حضور کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں، ہم حضور کی صورت کو بھی بیان کرتے ہیں، اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ کیوں کہ جو حسن مصطفیٰ کی بات کرتا ہے اس کے وارے ہیں نیارے ہو جاتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی باتیں کرتا ہے اس کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، آخرت بھی روشن ہو جایا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی پڑھیں، صورت کو بھی پڑھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتیں ادا فرما لیں۔